کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے مسلم ممالک کے نام کھلا خط لکھ دیا ہے اور سوال کیا ہے کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ایران اور مزاحمت کاروں کے ساتھ ہیں۔ 6 نکاتی خط میں علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ایران کو مذاکرات کے دوران امریکی اور صہیونی حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کا مقصد ایران کو توڑنا تھا۔ اس حملے میں سپریم کمانڈر، کئی عام شہری اور فوجی کمانڈر شہید ہوئے ہیں۔ چند نادر مواقع کے علاوہ کوئی اسلامی ممالک ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ایرانی عوام نے اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ دشمن پر قابو پا لیا اور آج دشمن اس اسٹریٹجک بحران سے نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ مدینہ منورہ لیلۃ القدر کی مقدس شب، مسجد نبوی کی روحانی مناظر نے سما باندھ دیا۔ ہر آنکھ اشک بار ختم قرآن شریف میں 25 لاکھ زائرین شامل۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ چین کے زرعی گاؤں میں سمارٹ زراعت سے سنگ ترا معیشت کا فروغ۔ گاؤں میں اب کسانوں کے ساتھ ڈرون، 0 ڈگری پر پہلے سے ٹھنڈے کنٹینرز اور حقیقی وقت کے اعداد و شمار بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہدہ فراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے چونگچنگ میونسپلٹی کے ایک دیہی گاؤں میں سمارٹ نظام، تیز تر رسد اور عالمی منڈیوں تک رسائی نے سنگترے کی مقامی معیشت کو نئی شکل دے دی ہے، جو پسماندہ علاقوں کے جدید زرعی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ اب کسانوں کے ساتھ ڈرون، خودکار کنوینر بیلٹس، 0 ڈگری پر پہلے سے ٹھنڈے کنٹینرز اور حقیقی وقت کے اعداد و شمار بھی اس عمل کا حصہ ہیں۔ ماضی میں پہاڑی ڈھلوانوں سے ٹوکریاں اٹھا کر نیچے لانے میں گھنٹوں لگتے تھے، لیکن اب تقریباً 500 میٹر بلند پہاڑیوں سے ڈرون کے ذریعے پھل صرف 2 منٹ میں پروسیسنگ مراکز تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جس سے لاگت اور وقت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پہاڑی کے دامن میں پھل فوری طور پر دھلائی، درجہ بندی اور پیکنگ کے مراحل سے گزرتے ہیں اور 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بیرون ملک روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مقامی منتظمین کے مطابق پچھلے برس تقریباً 400 کنٹینرز برآمد کیے گئے، جبکہ رواں سال 10% اضافے کی توقع ہے۔ اہم منڈیاں جنوب مشرقی ایشیا، قازقستان اور روس ہیں، جبکہ نئی منڈیوں میں بھارت اور بنگلہ دیش شامل ہوئے ہیں۔ چائنیز سوسائٹی آف سٹریکلچر کے اعداد و شمار کے مطابق چین سالانہ 65 ملین ٹن سے زائد پیداوار کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا سنگترا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ چین نے حالیہ برسوں میں اپنی مقامی صنعتوں کو جدید ٹیکنالوجی کی بدولت نمایاں ترقی دی ہے، جس سے ان صنعتوں سے وابستہ لوگوں کے معاش کو بھی بہتر بنانے میں نمایاں مدد ملی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔